بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, welcome to the class of Performance and Career Management. آج ہم لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے اور یہ سیشن کا 5th لیکچر ہے. اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کو سٹارٹ کریں ہم ایک بریف سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا اور کیا کیا چیزیں کور کی. سب سے پہلے ہم نے کورس آبجیکٹیوز ڈسکس کیے کی لرننگ آؤٹ کمز کو ڈسکس کیا جو کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہوں گے. کانٹینٹس آف دا کورس اسٹرکچر وی ہیو ڈسکس HRM اینڈ اسٹریٹجک HRM ان پریویس لیکچرز which included following points: definitions, functions, types of assistance provided by the HR department, challenges faced by human resource department and managers, relationship between human resource department and the other departments, role of human resource manager in the future, effect of HRM on organizational performance, role of HRM in training and development of organization and employees, role of HRM in performance and career management, role of HRM in maintaining competitive advantage, understanding performance management, definitions, case study, PM systems, case study of Morgan Stanley, contribution/advantage of PM systems. Then we have discussed performance management process, components of PMP and case study. آج کے لیکچر کا ایجنڈا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور میں آپ کو ایک بریف سا انٹروڈکشن کروا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے آج کیا پڑھنا ہے. ہم پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس ہی کو کنٹینیو کریں گے اور ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کمپوننٹس آف پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس جس میں پری ریکوزٹس، پرفارمنس پلاننگ اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن آف پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس. ان تھیوری performance review process can be thought of a positive interaction between a coach and an employee working together to achieve maximum performance. In reality, it's more like finding a dead squirrel in your backyard and realizing the best solution is to fling it into your neighbor's roof. اسکاٹ ایڈمز. یعنی کہ ہم نے جو کل پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ ایک اسکاٹ ایڈمز نے پرفارمنس ریویو پروسیس کو ڈیفائن کیا اور یہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی اور یہ وہی چیز ہے جو ہم نے کل ڈسکس کی کہ اٹ از اے ریلیشن شپ اور پازیٹیو انٹریکشن بٹوین اے کوچ اینڈ این امپلائی ورکنگ ٹوگیدر ٹو اچیو میکسیمم پرفارمنس. یعنی کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اگر میکسیمم سکسیس اچیو کرنا چاہتی ہے تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنے امپلائیز اور اپنے مینیجرز کا پازیٹیو انٹریکشن برقرار رکھے اور اس کے انہینسمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. پرفارمنس مینجمنٹ از این آن گوئنگ پروسیس. یہ ایک لگاتار پروسیس ہے. اٹ از اے لائف پروسیس جو کہ کنٹینیوس بیسس پہ ایک آرگنائزیشن میں چلتا رہتا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ ڈز ناٹ جسٹ ٹیک پلیس ونس اے ایئر. It is a continuous process including several components. یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ کنٹینیوس بیسس پہ ایک آرگنائزیشن کے لائف سائیکل میں چلتا رہتا ہے اور وہ اسی طرح لائف پروسیس رہتا ہے اور ایک آن گوئنگ پروسیس رہتا ہے جوں کمپنی سکسیس کے زینے چڑھتی رہتی ہے. These components are closely related to each other and poor implementation of any of the component has a negative impact on the performance management as a whole.
یہ تمام کمپوننٹس آپس میں بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ، اور پور امپلیمنٹیشن آف اینی آف دا کمپوننٹ، کسی ایک کمپوننٹ کی پور امپلیمنٹیشن نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پہ، پورے کے پورے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پہ. یعنی کہ دیز آل آر پروسیسز آر انٹرلنکڈ ود ون another. There are two main prerequisites that are required before a performance management system is implemented. دو مین prerequisites ہیں. Number one, knowledge of organization, knowledge of organization's mission and strategic goals. And number two, knowledge of job in question. یعنی کہ ہمیں اس آرگنائزیشن کے بارے میں اور آرگنائزیشن کے مشن اور اسٹریٹجک گولز کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہو، اور جو جاب ان کوسچن ہے اس کے بارے میں بھی کمپلیٹ نالج ہو. Prerequisite 1, knowledge of organization mission, strategic goals is a result of strategic planning. یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ کے تھرو ایک آرگنائزیشن اپنے مشن اور گولز، اسٹریٹجک گولز کو ڈیولپ کرتی ہے. اسٹریٹجک پلاننگ الاؤز این آرگنائزیشن ٹو کلیئرلی ڈیفائن اٹس پرپز آن اسٹریٹجک پلاننگ الاؤز an organization to clearly define its purpose or reason for existing, where it wants to be in future, the goals it wants to achieve, and the strategies it will use to attain these goals. یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ ایک آرگنائزیشن کے مشن اور آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک گول کو بہترین طریقے سے ڈیفائن کرتی ہے، اس کا پرپز فار ایگزسٹنگ، اس کے وجود کا ریزن بیان کرتی ہے، اور ان فیوچر ویئر اٹ وانٹس ٹو بی، یعنی کہ وہ فیوچر میں آرگنائزیشن کس جگہ تک پہنچنا چاہتی ہے، کس قسم کی سکسیز اچیو کرنا چاہتی ہے، یہ اسٹریٹجک پلاننگ بیان کرتی ہے اور اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہے. وہ آرگنائزیشن کس قسم کے گولز اچیو کرنا چاہتی ہے اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے وہ کون سی اسٹریٹجیز کو یوز کرتی ہے. اسٹریٹجک پلاننگ یہ تمام چیزیں انکلوڈ کرتی ہے کہ مشن، گولز، آبجیکٹیو اینڈ اسٹریٹجیز ٹو اچیو دوز گولز اینڈ مشنز. فار ایگزامپل، جس طرح کہ ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ اگر نیشنل فوڈز کا 2020 کا جو مشن ہے، سال 2020 جب آئے گا تو تب تک کا انہوں نے ایک اسٹریٹجک گول بنایا ہے کہ وہ $1 بلین کمپنی بننا چاہتی ہے. تو اگر یہ گول انہوں نے سیٹ کیا ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کیا اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں، انہوں نے کیا مارکیٹنگ ٹیکٹکس اپنائی، انہوں نے اس کے لیے کیا بریک ڈاؤن کیا اس اسٹریٹجی کو ان ایئر وائز اسٹریٹجیز، اور کیا وہ اچیو کر سکیں اس اسٹریٹجیز کو جو کہ انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں یا ڈفرینٹ ایئرز میں ڈیوائڈ کیا، اور اب تک کے ریزلٹس کیا ہیں. یہ تمام اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ ہے. ونس دی گولز فار the entire organization has been established, similar goals cascade downward, with departments setting objectives to support the organization's overall mission and objective. یعنی کہ ایک دفعہ جب ایک آرگنائزیشن اپنا مشن بنا لیتی ہے، اپنا گول بنا لیتی ہے اور آبجیکٹو کریٹ کر لیتی ہے، تو اس کے بعد وہ گول، وہ مشن، وہ آبجیکٹو کیسکیڈ ڈاؤن ورڈ کرتا ہے، نیچے کی طرف موو کرتا ہے تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس میں، کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹس اپنے سب گولز بناتے ہیں، اور تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس میں کہ وہ اپنے سب گولز بناتے ہیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، جو کہ
ان alignment ہوتی ہیں with the organization goals and objectives. فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی یہ مشن اور آبجیکٹو رکھتی ہے کہ وہ اگلے 5 سال کے اندر اپنی کسٹمر بیس 1 ملین ابو کرنا چاہتی ہے اور اس کی ایگزسٹنگ کسٹمر بیس 50,000 ہے، تو اس کے لیے اسے کیا اسٹریٹجیز آن ایئرلی بیسس اور ڈپارٹمنٹ بیسس پہ بنانی پڑیں گی. اس کو یہ کہیں گے کہ اس نے اپنا مین اسٹریٹجک آبجیکٹو کہ ان 5 years اٹ وانٹس ٹو ہیو اے کسٹمر بیس آف 1 million کسٹمرس، اینڈ آن ایئرلی بیسس وہ اسی اسٹریٹجک آبجیکٹو کو کیسکیڈ ڈاؤنورڈ کر دے گی کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا آبجیکٹو بنائے. فار ایگزامپل مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا آبجیکٹو ہوگا کہ وہ ہر سال وہ 50,000 سے 1 ملین تک کرنے کے لیے 2 لاکھ کسٹمرز کی بیس بڑھائیں گے، یا کم سے کم 1.5 لاکھ کسٹمرز ایئرلی بیسس پہ انکریز کریں گے. اور اسی طرح فائنانس ڈپارٹمنٹ کا یہ گول ہوگا کہ وہ انکریز کسٹمر بیس کو ہینڈل کرنے کے لیے، انکریز کسٹمر بیس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ بہترین سافٹ ویئرس کے یوز کو استعمال میں لاتے ہوئے ریونیو ریکارڈنگ، کاسٹ ریکارڈنگ، اوور ہیڈز ریکارڈنگ آن ٹائملی بیسس کریں گے، اور پراپر مینجمنٹ انفارمیشن کو پراپر طریقے سے پروسیس کر کے مینجمنٹ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ وہ بہترین طریقے سے ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس عمل میں لا سکیں. دا کیسکیڈنگ continues downward until each employee has a set of goals compatible with those of the organization. یعنی کہ یہ کیسکیڈنگ ڈاؤنورڈ چلتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر امپلائی کا گول اسٹریٹجک گول کے مطابق نہ ہو جائے. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن از اے کمبینیشن آف پیپل. جب تک ہر امپلائی آرگنائزیشن کی سکسیس، آرگنائزیشن کے گروتھ کے لیے کام نہیں کرے گا، تب تک وہ کمپنی مارکیٹ میں وہ سکسیس اچیو نہیں کر سکے گی جو کہ وہ اچیو کرنا چاہتی ہے. Prerequisite 2. The second important prerequisite before a performance management system is implemented is to understand the job in question. یعنی کہ جو جاب ہمیں ملی ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے اور انڈرسٹینڈ کیا جائے. The job is done. This is done through job analysis. This is done through job analysis. Job analysis is a process of determining the key components of a particular job, including activities, tasks, products, services, and processes. Job analysis is a process جو کہ determine کرتا ہے key components of a particular job، جو include کرتے ہیں activities، tasks، products، services اور processes. A job analysis is a fundamental prerequisite of any performance management system. Job analysis کسی بھی performance management system کا کی component ہے، ایک fundamental prerequisite ہے. یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اس وقت تک صحیح طور پر عمل میں نہیں لایا جا سکے گا جب تک کہ جاب انالیسز پراپر طریقے سے کنڈکٹ نہ کی جائے. وداؤٹ اے جاب انالیسز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کانسٹیٹیوٹس دا ریکوائرڈ ڈیوٹیز آف اے پرٹیکولر جاب. جاب انالیسز کے بغیر ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم وہ ایلیمنٹس جو کہ ایک جاب کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، جاب بناتے ہیں،
ہم جاب انالیسس کے بغیر ان ایلیمنٹس کو جان نہیں سکتے. وداؤٹ جاب انالیسس it is difficult to understand what constitutes the required duties of a particular job. کیونکہ جاب انالیسس کے بغیر ہم یہ جان نہیں سکتے کہ کیا کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے مختلف وہ کون سی مختلف ڈیوٹیز ہیں جو کہ ایک جاب بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. If we don't know what an employee is supposed to do on the job, we won't know what needs to be evaluated and how to do so. یعنی کہ اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایک امپلائی نے کیا کام کرنا ہے اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے کس چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, تو جاب انالیسس نہیں ہو سکے گا اور اس کے نتیجے میں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. ایز اے ریزلٹ آف جاب انالیسس we obtain information regarding the tasks carried out and the knowledge, skills and abilities required for a particular job. جاب انالیسس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نالج، اسکلز اور ایبلٹیز وہ کون سی قسم کی ہیں جو کہ جاب کے لیے ریکوائرڈ ہیں. یعنی کہ نالج، اسکل، ایبلٹیز یہ تین چیزیں کسی بھی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور جاب انالیسس کے تھرو ہمیں یہ تین چیزیں پتہ چلتی ہیں. نالج، اسکل اینڈ ایبلٹی کا ایبریویشن ہے KSA and it refers to K is knowledge, information needed to perform the work. S is skills, required attributes that are usually acquired by having done the work in the past. And ability, the physical, emotional, intellectual and physiological aptitude to perform work. The tasks and KSAs needed for the various jobs are typically presented in the form of job description, which summarizes the job attitudes, which summarizes the job duties, needed KSAs and working condition for a particular job. یعنی کہ ٹاسک اینڈ KSAs جو کہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ کسی بھی جاب کی جاب ڈسکرپشن میں پیش کیے جاتے ہیں. یعنی کہ جاب ڈسکرپشن انکلوڈ کرتی ہے وہ KSAs اینڈ ٹاسک جو کہ جاب پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہیں اور یہ سمرائز کرتی ہے جاب ڈیوٹیز، نیڈڈ KSAs اینڈ ورکنگ کنڈیشن فار اے پرٹیکولر جاب. کیس ایگزامپل، ہم ایک آپ کو ایگزامپل پیش کرتے ہیں. ٹریلر ٹرک ڈرائیور جاب ڈسکرپشن، یعنی کہ ایک ٹریلر ٹرک ڈرائیور کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی. اب ہم ایک ایگزامپل پیش کرتے ہیں کیس اسٹڈی کہ ایک ٹریلر ٹرک ڈرائیور کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی. جاب ڈسکرپشن فار ٹریلر ٹرک ڈرائیور، سویلین پرسنل مینجمنٹ سروس. اب ہم ایک جاب ڈسکرپشن بیان کرتے ہیں. آپریٹس گیسولین اور ڈیزل پاور ٹرک اور ٹریکٹر equipped with 2 or more driving wheels with 4 or more forward speed transmissions, which may include 2 or more gear ranges. These vehicles are coupled to a trailer or semi-trailer by use of turnable fifth wheel or pintle pivot hook. Drives over public road to transport materials, merchandise or equipments. Performs difficult driving tasks such as backing truck to loading platform, turning narrow corners, negotiating narrow passageways, and keeping truck and trailer under control, particularly on wet or icy highways. May assist in loading and unloading truck. May also handle
manifest, bills of lading, expense accounts and other paper pertinent to the shipment. یہ ایک بریف سی جاب ڈسکرپشن ہے جس کے اندر کی ایسیز بھی انکلوڈ ہے اور ڈیلی ٹاسک اور ڈیوٹیز بھی ایکسپلین کی گئی ہیں. یعنی کہ ایک ٹرک ڈرائیور جو کہ ٹرک ٹریلر ڈرائیور ہوگا اس کی جاب ڈسکرپشن اس ایگزامپل میں کیس اسٹڈی میں پیش کی گئی جو کہ بیان کرتی ہے. یعنی کہ اس میں کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے اس بندے کے نالج کے بھی، سکلز کی بھی اور ایبلٹیز کی بھی جو کہ ایک ٹرک ٹریلر ڈرائیور کے طور پر ہائر کیا جائے گا. یعنی کہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ایک ٹرک چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے جو کہ ٹرک کے ساتھ ٹریلا بھی ٹو کرے گا. ٹریلا کس طرح چلے گا، ایک پیوٹ ہک سے یا پھر ففتھ ویل کے تھرو، اور کتنے گیئرز ہوں گے گاڑی کے، اور کس طرح کی ڈرائیونگ کنڈیشنز ہوں گی، اور اس کے علاوہ وہ ڈیوٹیز کے اس ٹرک ڈرائیور کو کیا ایڈیشنل ڈیوٹیز لائک بلز آف لیڈنگ، شپمنٹ ڈاکومنٹس، ایکسپینس اکاؤنٹ مینٹین کرنے ہوں گے اور کیری کرنے ہوں گے. یہ سب چیزیں بریف طریقے سے اس ایگزامپل میں بیان کی گئیں. This job description includes information about what tasks are to be performed. For example, operation of a specific type of truck. Number 2, information about the needed knowledge. For example, manifests, bill of lading, skills, keeping truck and trawler under control, particularly in difficult weather conditions, particularly in difficult weather conditions. Abilities, for example, physical and special abilities needed to turn narrow corners. Job analysis. Job analysis can be conducted using observation, off-the-shelf questionnaires or interviews. یعنی کہ جاب انالیسس آبزرویشن، آف دا شیلف کوسچنیئرز اور انٹرویوز کے تھرو کی جا سکتی ہے. انٹرویوز alternatively, if the job is yet to be created, data can be gathered from individuals responsible for creating the job or those who will supervise the individuals in the new position. اب ہم ایک سمری رپورٹ فار ٹریکٹر ٹریلر ٹرک ڈرائیور فرام اونیٹ پڑھیں گے. اس کی ڈسکرپشن میں انکلوڈڈ ہے کہ ڈرائیو a tractor trawler, combination of a truck, combination or a truck with a capacity of at least 26,000 gross vehicle weight GVW to transport and deliver goods, livestock or materials in liquid, loose or packaged form, may be required to unload truck, may require use of automated routing equipment, requires commercial driver license. Tasks جو کہ اس ٹرک ڈرائیور کو پرفارم کرنے ہوں گے: follow appropriate safety procedures when transporting dangerous goods, check vehicle before driving them to ensure that mechanical, safety and emergency equipment is in working order, maintains logs of working hours and of vehicle service state, maintains logs of vehicle working hours and of vehicle repair status following applicable state and federal regulation, obtain receipts or signatures when loads are delivered and collect payment for services when required, check all load related documentations to ensure that it is complete and accurate, maneuver trucks into loading or unloading
positions, following signals from loading crew as needed. Check that vehicle position is correct and any special loading equipment is properly positioned. Drive trucks with capacities greater than 3 tons, including tractor-trailer combinations, in order to transport and deliver products, livestock, or other materials. Secure cargo for transport using ropes, blocks, or other materials. Secure cargo for transport using ropes, blocks, chains, binders, or covers. Read bills of lading to determine assignment details. Report vehicle defects, accidents, traffic violations, or damage to the vehicle. Transportation, knowledge of principles and methods for moving people or goods by air, rail, sea, or road, including the relative costs and benefits. Public safety and security, knowledge of relevant equipment, policies, procedures, and strategies to promote effective local, state, or national security operations for the protection of people, data, property, and institutions. English language, knowledge of structure and content of the English language, including the meaning and spelling of words, rules of composition, and grammar. Law and government, knowledge of laws, legal codes, code procedures, precedents, government regulations, executive orders, agency rules, and democratic political process. Mathematics, knowledge of arithmetic, algebra, geometry, calculus, statistics, and their applications. Skills, equipment maintenance, performing routine maintenance on equipment, and determining when and what kind of maintenance is needed. Active listening, giving full attention to what other people are saying, taking time to understand the points being made, asking questions as appropriate, and not interpreting at inappropriate times, and not interrupting at inappropriate. Active listening, giving full attention to what other people are saying, taking time to understand the points being made, asking questions as appropriate, and not interrupting at inappropriate times. Time management, managing one's own time and time of others. Coordination, adjusting actions in relation to others' actions. Judgment and decision making, considering the relative cost and benefits of potential actions to choose the most appropriate ones. Reading comprehension, understanding written sentences and paragraphs in work-related documents. Troubleshooting, determining causes of operating errors and deciding what to do about it. Speaking, talking to others to convey information effectively. Mathematics, use mathematics to solve problems. Critical thinking, use logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions, or approaches to problems. Abilities, following abilities will be considered in the truck trailer driver: far vision,
the ability to see details at a distance. Reaction time, the ability to quickly respond with the hand, finger or foot to a signal. Sound, light, picture when it appears. Static strength, the ability to exert maximum muscle force to lift, push, pull or carry objects. Response orientation, the ability to choose quickly between two or more movements in response to two or more different signals. Light, sound, pictures. It includes the speed with which the correct response is started with the hand, foot or other body part. Spatial orientation, the ability to know your location in relation to the environment or to know where other objects are in relation to you. Near vision, the ability to see details at close range within a few feet of the observer. Depth perception, the ability to judge which of the several objects is closer or farther away from you, or to judge at a distance between you and object. Depth perception, the ability to judge which of the several objects is closer or further away from you, or to judge the distance between you and an object. Extend flexibility, the ability to bend, stretch, twist or reach with your body, arms, legs. Multi-limb coordination, the ability to coordinate two or more limbs, for example 2 arms, 2 legs or 1 leg, 1 arm, while sitting, standing or lying down. It does not involve performing the activities while the whole body is in action. Manual dexterity, the ability to quickly move your hand together with your arm or your 2 hands to grasp, manipulate or assemble objects. Performance planning, employees should have thorough knowledge of the performance management system. In fact, at beginning of each performance cycle, the supervisor and the employee meet to discuss and agree upon what needs to be done and how it should be done. Employees کو thorough knowledge ہونا چاہیے, ایک complete knowledge ہونا چاہیے of the performance management system کہ ایک performance management system کس طرح کام کرتا ہے. اور at the beginning of each cycle employee اور supervisor یا manager کو بیٹھ کے agree upon کرنا چاہیے what's need to be done کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور وہ کام کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. Performance planning at Discover. At Discover, steps are being taken to ensure that performance planning and employee development support the organization's business goals. Discover Financial Services is a business unit of Morgan Stanley and operates the Discover Card branches. Discover Financial Services is a business unit of Morgan Stanley and operates at Discover Card brands. The business offers a variety of cards including the Discover Card, the Discover Classic Card, Discover Gold Card, Discover Platinum Card, the Miles Card. From Discover Card and an array of affinity cards. Additional services include Discover CDs, money market accounts, auto insurance and home loans. Discover is headquartered in Riverwoods, Illinois and employs approximately 14,000 people.
Discover has initiated an approach that addresses the development needs of specific business units by assigning human resource professionals to attend business meetings regularly to gain an understanding of what knowledge, skill, and abilities are required. The company asks managers to go through the same curriculum with classroom and online learning opportunities. The managers from discussion groups to discuss, these managers form discussion groups to discuss what they have learned and how it applies to the challenges of their specific role. In addition, part of the strategy includes meeting with employees to agree upon the metrics in performance planning stage, creating an action plan, and following up with evaluations and ratings to determine to what degree the learning experience was successful. In summary, Discover utilizes the various stages of performance management process to ensure that employee development is a focus that matches the mission of providing. Discover utilizes the various stages of performance management process to ensure that employee development is a focus that matches the mission of providing a workplace that supports high performance. یہ ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکور کمپنی کی ڈسکس کی. ڈسکور از اے فائنینشیل سروسز کمپنی اینڈ از اے بزنس یونٹ آف مارگن اسٹینلے. ڈسکور فائنینشیل سروسز مارگن اسٹینلے کا ایک بزنس یونٹ ہے. اس نے ڈسکور فائنینشیل سروسز مختلف قسم کے کارڈز، پلیٹینم، گولڈ، ملینیم، مائلز کارڈ سیل کرتا ہے ٹو دا کسٹمرز، اور ایڈیشنل سروسز جو پرووائڈ کرتا ہے اس میں ڈسکور سی ڈیز، منی مارکیٹ، اکاؤنٹس، انشورنس، ہوم لونز بھی دیتا ہے. ڈسکور نے 14,000 امپلائیز کو امپلائمنٹ دی ہوئی ہے. ڈسکور فائنینشیل سروسز نے پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کے تحت اپنے مینیجرز کو ٹرین کیا کہ وہ ریگولر میٹنگ کریں اور وہ ڈسکس کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا نالج، اسکل اور ایبلٹی چاہیے ایک جاب پرفارم کرنے میں، اور یہ تمام ایٹریبیوٹس ان کے اسپیسیفک رول میں کس طرح فلفل ہوتے ہیں. اور ان مینیجرز کو انکریج کیا کہ وہ اپنے امپلائیز اور اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ ایک میٹنگ کریں اور ایگری کریں کہ ہاں انہوں نے کیا فیوچر کے پلانس ہیں، کیا اسٹریٹجیز ہیں، اور کیا واٹ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن. اور ایگری کریں امپلائیز کے ساتھ میٹرکس ان پرفارمنس پلاننگ سٹیج، کریٹنگ این ایکشن پلان، کہ وہ پہلے پلاننگ سٹیج میں میٹرکس کو ڈیفائن کریں امپلائی کے ساتھ، پھر ایکشن پلان کو ڈسکس کریں، اور اس کے بعد وہ فالو اپ میٹنگس کریں اور پرفارمنس اپریزل، پرفارمنس ریویو، اور ریٹ کریں کہ کس ڈگری تک ایک امپلائی نے اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کیا ہے. اور اس طرح ڈسکور فائنینشیل سروسز پروسیس مینجمنٹ پروسیس، پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کے تھرو فوکس کیا کہ وہ مشن، کہ وہ ورک فلو ایسی ورک انوائرمنٹ پر پرووائڈ کرے اپنے امپلائیز کو جہاں کے ہائی پرفارمنس کو ریگارڈ کیا جاتا ہے. چنانچہ اس نے اس تمام پروسیس کے تھرو اس امیج کو اور اس مشن کو اپنے امپلائیز تک پہنچایا کہ وہ ہائی پرفارمنس ریگارڈنگ کمپنی ہے. پرفارمنس پلاننگ انکلوڈس consideration of both results and behaviors as well as developmental plan. Results refer to what need to be done or the outcomes of an employee must produce. Results refer to what need to be done or the outcomes an employee must produce. A consideration of results needs to include the key accountabilities or broad areas of a job for which
employee is responsible for producing results. یعنی کہ ریزلٹس ریفر کرتے ہیں, ریزلٹس بیان کرتے ہیں وہ تمام آؤٹ کمز جو کہ ایک امپلائی سے کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ ایک امپلائی پرفارم کرے گا, ایک امپلائی دے گا ایٹ دا اینڈ آف آ پروسیس, ایٹ دا اینڈ آف آ اسٹیج. اور کنسیڈریشن آف ریزلٹس جو ہے وہ انکلوڈ کرتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹیز اور براڈ ایریاز آف جاب for which employee is responsible for producing result. This information is typically obtained from job discussion. یعنی کہ انفارمیشن جاب ڈسکشن سے حاصل کی جاتی ہے. A discussion of results also includes specific objectives that the employee will achieve as part of each accountability. یعنی کہ ڈسکشن آف ریزلٹس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے اسپیسیفک آبجیکٹو جو کہ امپلائی اچیو کرے گا ایز پارٹ آف ایچ اکاؤنٹیبلٹی. یعنی کہ امپلائی سے جو ریکوائرڈ پرفارمنس کرائٹیریا چاہیے تھا یا ریکوائرڈ پرفارمنس چاہیے تھی وہ اس امپلائی نے کی یا نہیں, رزلٹ اس چیز کو ایکسپلین کرے گا. Objectives are statements important and measurable outcomes. Finally, discussing results also means discussing performance standards. یعنی کہ رزلٹ کو ڈسکس کرنے کا مطلب پرفارمنس اسٹینڈرڈ کو ڈسکس کرنا ہے. A performance standard is a yardstick used to evaluate how well employees have achieved each objective. یعنی کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ ایک یارڈ اسٹک ہے, وہ اس چیز کو میئر کرتی ہے, ایویلویٹ کرتی ہے کہ ایک امپلائی نے اپنا آبجیکٹو اچیو کیا یا نہیں. پرفارمنس اسٹینڈرڈز پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ acceptable and unacceptable performance. Performance standards provide information about acceptable and unacceptable performance. یعنی کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس قسم کی پرفارمنس ریکوائرڈ ہے, ضروری ہے ایک امپلائی سے, اور کیا ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈز ہیں, کیا ایکسیپٹیبل کرائٹیریا ہے پرفارمنس کا. ایگزامپل, کنسیڈر دی جاب آف اے یونیورسٹی پروفیسر. 2 کی اکاؤنٹیبلٹیز آر ٹیچنگ اینڈ ریسرچ. یعنی کہ ایک یونیورسٹی پروفیسر کی 2 کی اکاؤنٹیبلٹی ایریاز کیا ہوں گے. نمبر 1 کہ وہ پڑھائے, نمبر 2 کہ وہ ریسرچ کرے. An objective for teaching could be to obtain a student evaluation of teaching performance on a point scale. یعنی کہ ٹیچنگ کا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو ایویلویٹ کیا جائے آن ٹیچنگ پرفارمنس. ٹیچنگ کا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ سے ایویلویشن لی جائے اباؤٹ ٹیچنگ پرفارمنس آف a point scale, on a point scale. An objective for research could be to publish 2 articles in scholarly referred journals per year. ریسرچ کا آبجیکٹو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پروفیسر نے 2 آرٹیکلز ان اسکالرلی ریفرڈ جرنلز میں 1 سال میں پبلش کیے ہوں. پرفارمنس اسٹینڈرڈ کوڈ بی ٹو obtain a student evaluation of teaching performance of at least 2 on a 4-point scale and to publish at least 1 article in scholarly referred journals per year. Thus, objective is a desired level of performance, whereas the standard is usually a minimum acceptable level of performance. یعنی کہ objective جو ہے وہ ایک desired level of performance ہے اور standard ایک minimum acceptable level of performance ہے. یعنی کہ objective ایک higher scale پہ ایک standard ہے اور standard جو ہے یعنی کہ
یعنی کہ آبجیکٹو ایک ہائی لیول آف پرفارمنس ہے اور اسٹینڈرڈ ایک منیمم لیول آف پرفارمنس ہے. It is important to measure results. An exclusive emphasis on results can give skewed or incomplete picture of employees' performance. یہ بہت ضروری ہے کہ ریزلٹس کو میئر کیا جائے، لیکن صرف ریزلٹس پہ ہی توجہ ایک انکمپلیٹ تصویر، نامکمل تصویر پیش کرے گی ایک امپلائی کی پرفارمنس کی. Results from survey indicated that in addition to sales figure, salespeople would like to be appraised on such behavioral criteria as communication skills and product knowledge. ایک سروے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ in addition to sales figure یعنی کہ سیلز پرسن سیلز فگر کے علاوہ، سیلز فگر کی اپریسیشن کے علاوہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کی اپریزل ان کے بیہیویئر کرائٹیریا سچ ایز فار ایگزامپل کمیونیکیشن اسکل اور پروڈکٹ نالج میں بھی کی جائے. A consideration of behavior includes discussing competencies which are measurable, clusters of KSAs that are critical in determining how results will be achieved. Examples of competencies are customer service, written or oral communication, creative thinking and dependability. بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے، بیہیویئر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. کمپیٹنسیز کیا ہیں؟ which are measurable, for example knowledge, skill, ability جو کہ بہت ضروری ہیں یہ جاننے میں کہ ریزلٹس کس طرح کے اچیو ہوں گے. ایگزامپل جو کمپیٹنسیز کی ہیں وہ کسٹم سروس، ریٹن اور اورل کمیونیکیشن ایک امپلائی کی کیسی ہے، اس کی کریٹو تھنکنگ کیسی ہے اور اس کی ڈپینڈیبلٹی کیا ہے دوسروں پر. ایگزامپل ریٹرننگ ٹو دا سیم ایگزامپل آف اے پروفیسر، assume that teaching is done online and numerous technology related problems exist so that resulting teaching evaluations are deficient. This is an example of situation in which behaviors should be given more importance than results. In this situation, the evaluation could include competencies such as online communication skills, for example in a chat room. اگر ہم پچھلی اگزامپل جو کہ ہم نے ایک یونیورسٹی پروفیسر کی ڈسکس کی اسی کو ڈسکس کر لیں کہ اگر ٹیچنگ ایک آن لائن پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے یا ایک آن لائن یونیورسٹی میں کی جاتی ہے تو نیومرس ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پرابلمس کا ہمیں سامنا ہوگا اور ریزلٹنگ ٹیچنگ ایویلیویشن جو ہے وہ ان تمام پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائیں گی. فار ایگزامپل آن لائن کمیونیکیشن اسکل ایک پروفیسر کے کیسے ہیں. فار ایگزامپل ایک چیٹ روم میں ایک پروفیسر کس طرح ڈسکس کرتا ہے پرابلمس کو، کس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے آئیڈیاز کو اور کس طرح دوسروں کی باتیں سن کے ان کا مؤثر طریقے سے جواب دیتا ہے. یہ تمام چیزیں ایویلویشن آف کمپیٹنسی میں شامل کی جائیں گی. ڈیولپمنٹل پلان، an important step before the review cycle begins is for the supervisor and employee to agree on a developmental plan. Dear students، اب تک جو ہم نے پڑھا اس کو میں بریف طریقے سے سمرائز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھا اور ایک ریویژن بھی ہو جائے. آج ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کو ڈسکس کیا اور اس میں ہم نے کمپوننٹس آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، جس میں سب سے پہلے ہم نے کمپوننٹس آف پرفارمنس مینجمنٹ ڈسکس کیے کہ پری ریکوزٹس کیا ہوتے ہیں ایک پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس میں. اس میں سب سے پہلے ہم نے دو پری ریکوزٹس ڈسکس کیے کہ نالج آف دا آرگنائزیشن اور نالج. اس میں ہم نے دو پری ریکوزٹس ڈسکس کیے. نمبر 1
knowledge of the organization, and number 2, knowledge of the job in question. ان دونوں prerequisites کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ان دونوں prerequisites کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور اسی میں ہم نے ڈسکس کیا KSA refers to knowledge, skills and abilities، یعنی کہ یہ 3 ایلیمنٹس ہمیں کسی بھی جاب سے ریلیٹڈ پتہ ہونے چاہیے. اگر ہمیں یہ 3 ایلیمنٹس پتہ ہوں گے کسی بھی جاب سے ریلیٹڈ تو ہم بہترین طریقے سے اس کی جاب ڈسکرپشن بنا سکتے ہیں اور اس جاب کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو ڈسکسڈ دا کیس اسٹڈی آف اے ٹرک ٹریلر ڈرائیور جاب ڈسکرپشن، کہ ہم نے اس جاب ڈسکرپشن ڈیٹیل میں ڈسکس کی ایک ٹرک ٹریلر ڈرائیور کی، کہ ایک ٹرک ٹریلر ڈرائیور کو کس قسم کے نالج، اسکل اور ایبلٹیز ہونے چاہیے، اور ڈیٹیل میں ہم نے اس کو ڈسکس، اور ہم نے اس ایگزامپل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور اسی کے کنٹینیوشن میں ہم نے ایک مزید ٹرک ٹریلر ڈرائیور کی جو سمری رپورٹ ڈسکس کی. اور دین وی ہیو ڈسکسڈ پرفارمنس پلاننگ، کہ پرفارمنس پلاننگ کیا ہوتی ہے، کہ employees should have thorough knowledge of the performance management system. In fact, at beginning of each performance cycle, the supervisor and the employee meet to discuss and agree upon what needs to be done and how it is to be done. یہ ہم نے ڈسکس کیا پرفارمنس پلاننگ، اور پھر ہم نے ڈسکور فائنینشیل سروسز کا پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس ڈسکس کیا ڈیٹیل میں، کہ کس طرح انہوں نے اسٹارٹ سے اور اینڈ تک پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس رن کیا، اور سکسیزفلی اپنا یہ امیج قائم کیا کہ ڈسکور فائنینشیل سروسز از اے ورک پلیس دیٹ سپورٹس ہائی پرفارمنس آف امپلائیز. دین وی ہیو ڈسکس پرفارمنس پلاننگ پارٹس، کنسیڈریشن آف ریزلٹس، بیہیویئرس اینڈ ڈیولپمنٹل پلان. اس کے بعد ہم نے ریزلٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، کہ ریزلٹس کن چیزوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، ریزلٹس چیک کرتے ہوئے، کمپائل کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور ایک خاص سچویشن میں ریزلٹس کس طرح ڈفرنٹ ہوں گے دوسری سچویشن سے. دین وی ہیو ڈسکسڈ ان ریزلٹس پرفارمنس اسٹینڈرڈس، کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں. ایک ہم نے یونیورسٹی پروفیسر کی ایگزامپل کو ڈسکس کیا، کہ کس طرح یونیورسٹی پروفیسر کے ریزلٹس کو میئر کیا جائے گا، اور یونیورسٹی پروفیسر سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا پرفارمنس اسٹینڈرڈ. دین وی ہیو ڈسکسڈ بیہیویئرس، کہ بیہیویئرس کی پھر ہم نے ایگزامپلس پڑھی، اور آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. مزید فردر اسے کنٹینیو ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچنز ہوں تو ہم نیکسٹ لیکچر میں وہ کوسچنز ڈسکس کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس.